وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی قابل صدر احترام بزرگ و دوستو، میں کہ تسی اج مقام اہل بیت کانفرنس کے اندر شرکت کر کے اہل بیت کا مرتبہ اور مقام سنن واسطے جمع ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے ساڈا آنا قبول فرمائے. میرے تو پہلے مولانا سید علی معاویہ شاہ صاحب آف چھن بڑے سونے انداز کے اندر خطاب فرما رہے سن. چند گلاں میں بھی عرض کرنا چاہنا، لیکن ایک گل یاد رکھ لو، تقریر مقرر کردہ نہیں مجمع کرنا ہے. جے تسی آپس کے اندر ہی گپا مار دے رہے گلاں کر دے رہے تو ٹھیک ہے، میں دو چار آیتوں کا ترجمہ کر کے گفتگو ختم کر دیا. میں تو بھائی انہوں سنانا ہے ترلیا نال سنے تو تسی متوجہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علی پوری آواز نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور تکڑے رہ کے توجہ نہ. میں تواڈے سامنے 22 سپارہ سورت احزاب اے دے آخری دو جملے آیت نمبر 33 دے 22 سپارہ دو جملے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. میرے مالک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے نبی دے گھر والے ہو،
اللہ ایو چاہتا ہے کہ تواڈے کولوں کلی کلی پلیتی دور کر دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تے تانوں انج پاک کر دے وے جویں پاک کر دین دا حق ہے۔ قرآن پاک دے لفظاں تو پتہ لگا اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نو پاک کر چھڑیا ہے۔ تسی بھی ذرا بلند آواز نال کہہ دیو نا میرے نال، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نو اللہ تعالیٰ جڑا جڑا اچھی بولے اللہ میرے گھر والیاں نو بھی پاک کرے، او دے گھر والیاں نو بھی پاک کرے۔ میرے مالک نے اپنے محبوب دے گھر والیاں نو ایک کون نے جنہاں نو اللہ نے پاک کیتا ہے؟ اہل بیت کون نے؟ اس جگہ تین نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ صرف اور صرف مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا تے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین بس اے اہل بیت نے نبی پاک علیہ السلام دیاں پیاریاں بیویاں اے اہل بیت نہیں۔ اے نظریہ شیعہ دا، اے کدہ نظریہ شیعہ دا، اے دے بالکل اپوزٹ نظریہ خارجیاں دا۔ انہاں دے نزدیک صرف نبی پاک علیہ السلام دیاں مقدس بیویاں ہی اہل بیت نے۔ اے حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا تے حسنین کریمین اے اہل بیت نہیں۔ اے نظریہ خارجیاں دا۔ کنہاں دا نظریہ خارجیاں دا؟ اسی سنی کھلوتے ہیں انہاں دے وچکار۔ اسی کہنے ہیں کہ نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت تے مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، مولا حسن، مولا حسین یہ بھی اہل بیت۔ اللہ نے انہاں نو بھی پاک کر دیتا ہے، انہاں نو بھی پاک کر دیتا ہے۔ کیوں ساڈا نظریہ کیوں ہے؟ اسی نبی اللہ تعالیٰ دا قرآن بھی منتے ہیں تے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان بھی منتے ہیں۔ اے جتنے ذکر ہے نا اللہ نے نبی پاک دی اہل بیت نو پاک کر چھڑیا ہے، اس تو پہلے اور اس تو بعد ذکر ہے صرف اور صرف نبی پاک دیاں بیویاں دا۔ 21 سپارے تے آخری رکوع تو گل شروع ہو رہی ہے۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نویں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، کراچی چلے نہیں سن بلدے، ازواج مطہرات ویندیاں سن کہ نہ ساڈے گھراں دے چلے بلدے نے، نہ ہی انہاں دے گھراں دے انصار دے مہاجرین دے گھراں دے چلے بلدے نے۔ پھر جدو بنی نذیر دی جائیداد تقسیم ہوئی، جنگاں دا مال آنا شروع ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ مال ونڈنا شروع کرتا صحابہ دے اندر۔ ازواج مطہرات نے دیکھا اوس گھر بھی چولہا بلدا پیا ہے، اوس گھر بھی چولہا بنن لگ پیا ہے، ایس گھر بھی چولہا بنن لگ پیا ہے، تے دل چاہیا ساڈا بھی تے چولہا بلنا چاہیے نا، 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں بلدا۔ خیر ازواج نے کٹھیاں ہو کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتا آقا کہ ساڈا بھی کچھ راشن ود جائے تے کم سوکھا ہو جائے۔ ایک ڈیمانڈ غلط نہیں سی، مطالبہ بالکل ٹھیک سی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ازواج دی اے گل چنگی نہ لگی۔ سرکار نے گھراں جانا جان چھڑ دیتا۔ 1 دن لنگ گئے، 3 دن لنگ گئے، 7 دن لنگ گئے،
15 دن لنگ گئے، 28 دن لنگ گئے، 29 دن لنگ گئے۔ صحابہ کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج کو کسی طلاقاں تے نہیں دے دیا۔ 29 دن گزرن تو بعد نبی کریم علیہ السلام سب تو پہلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ دے کول قرآن دیا آیتیں لے کے آئے۔ فرمایا عائشہ اتسان رکھنا مطالبہ کیتا سی نا؟ جی آقا۔ فرمایا جے راشن چاہتی ہیں جے کہ تو انہوں راشن پا دینا، انہاں راشن پا دینا کہ زندگی سکھی لنگ جائے گی، تے جے میں رسول دے نال رہنا ہے پھر گزارا اسی طرح کرنا پائے گا، کدی چلہ بلے گا کدی چلہ نہیں بلے گا۔ تے عائشہ جواب دین سے جلدی نہ کری، اپنی ماں پہ انہوں نے صلاح کر لے۔ پتہ ساڑھی ماں نے جواب کی دیتا سی افیقہ استشیر و ابویہ، آقا تو اڑے مسئلے سے میں ماں پہ انہوں نے صلاح کرا نا، چلہ بلدہ بلے نہیں بلدہ نہ بلے تو اڑا ساتھ نہیں چھوٹ رہا۔ کلی مائی صاحبہ نے جو جواب دیتا۔ جس ویلے یہ آئیٹا لے کے سرکار آئے سن 9 بیوی اصل سرکار دیکھا ہے۔ 21 سپارے کو اللہ تعالیٰ اس گل کو بیان فرماتا ہے۔ یا ایوہ النبی کل ازواجک، اچھی کہہ دو اور پیار نال کہہ دو، یا ایوہ النبی کل ازواجک، سونے نبی جی اپنی بیویاں نو تو کہہ دیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ تو انہوں دنیا کا مال چاہیے ہے کہ تو انہوں اینا راشن پا دیا گا کہ تسی سفیہ ہو جاؤ گیا، پر میں تو انہوں چھاڑ بھی دیا گا سونے طریقے دے نال۔ وَإِن كُنتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے میری بیویوں یہ تسی اللہ نو پسند کر دیا جے، اللہ دے رسول نو پسند کر دیا جے، تے آخرت دے کرنو پسند کر دیا جے۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تے جڑی جڑی اللہ رسول نو اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ نے او دے واسطے بڑا سونا اجر تیار کر چھڑیا ہے۔ اور بولو حضرت عائشہ نے راشن اختیار کیتا کہ اللہ رسول نے اختیار کیتا؟ اچھی بولو ساریاں بیویاں نے کنوں اختیار کیتا؟ اللہ رسول نے۔ تے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی ہے، یہ عمران خان کا وعدہ نہیں کہ یوں ٹرن لے جا، میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ تے اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کی ہے۔ پتہ لگا حضرت عائشہ قرآن دی یسرون الجنتی، حضرت میمونہ سائدرون الجنتی، حضرت ام سلمہ سائدرون الجنتی، حضرت حفصہ سائدرون الجنتی، حضرت زینب بنت
جاحش اس آیت کی روح الجنتی، حضرت جویریہ اس آیت کی وجہ الجنتی، حضرت ام سلمہ بھی اس آیت کی وجہ الجنتی، اور کاریو جنتی اور تاجڑیاں توڑیاں ماواں لگ دیا نے، انہاں دے خلاف ٹاؤں ٹاؤں کر کے اپنی قبر خراب نہ کرو، اور انہاں دے لڑ لگ جاؤ، جڑا اللہ انہاں نو اجر عظیم عطا فرماندا ہے، ہوا اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے بھی اجر عظیم تیار فرما دے گا۔ پھر اللہ نے نبی پاک دیا بیویاں نو نصیحتاں کیتیاں، انج کرنا جے انج نہیں کرنا۔ یہ جڑے ہوندے نا گھر دے وڈیرے وہ نصیحتاں کردے نے۔ اسی 5 بھرا ساں، ہن 4 رہ گئے ہاں، سارے الحمدللہ مائک تے بولن والے، لوکاں نال تقریر کرن والے، دسن مسئلے دسن والے، سانو ساڈے ابا جی کدی کدی رحمت اللہ علیہ کٹھے کر کے فرمان سن، پترو انج کرو گے تے فائدے چ رہو گے تے انج کرو گے تے نقصان چ رہو گے، سمجھاندے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی پاک دی بیویاں نو نصیحت کی تھی، پھر او 29 دناں دی ٹیوننگ تو بعد ہن اللہ نے ازواج مطہرات نو دتا انعام۔ وہ انعام کی سی؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی دی گھر والیو، اللہ ایو چاہتا ہے تواڈے کولوں پلیتیاں دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تے تانوں انج پاک رکھے جویں پاک کر دین دا حق ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بڑا کالا ٹبر ہے نا، کالا، وہ اتنے ایک سوال کرتا ہے۔ اچھا ایک بڑے دکھ دی گل ہے، ایک بہت بڑے ٹھلے تے وہابی مولوی نے بھی یہ گل کی ہے، لیکن باقی نہیں کرتے۔ ایک بندے نے کی گل، وہ نام ہے علامہ وحید الزمان۔ انہاں کیا جی لگتا انجے اے جڑے الفاظ نے نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ایتھے دے ہے ہی نہیں، ایک کسی اور پاسے دے لفظ نے، صحابہ نے اپنے مطلب واسطے اوتھوں چک کے ایتھے وچکار فٹ کر دیتے، نال دلیل بھی دینے نے، کہتے ہیں دیکھو واحد زبان عربی جتھے میل واسطے سیغے الگ، فیمیل واسطے سیغے الگ، جتھے مرداں دا ذکر ہوئے اتھے ضمیر ہوندی ہے خطاب دی، تے جتھے خطاب ہوئے عورتاں نو اتھے ضمیر ہوندی ہے مؤنث دی، اتھے مذکر دی ضمیر، اتھے مؤنث دی ضمیر۔ ہن تسی دیکھو اس تو پہلے تو بعد ضمیراں کی نے، یا نساء النبی، اگے ان کنتن مؤنث، من کنن مؤنث، پھر من کنن مؤنث، پھر یا نساء النبی، پھر لستن ان اتقیتن وقلن وقرن ولا تبرجن واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، یہ سارے لفظ جڑے نے ضمیراں پروناؤن، یہ مذکر دیاں مؤنث دیاں نے، فیمیل دیاں، تے اس تو بعد آئی جڑی آیت وذکرنا، یہ مؤنث دا سیگا فیمیل دا، فی بیوت کننا مؤنث دا سیگا، تے وچکار مذکر دے سیگے آ رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، ایک کم پروناؤن، ایک کم ضمیر مذکر دی ہے، تے عربی زبان جمع دی ضمیر کم از کم تنہ دے بولی جاندی ہے، تے اس آیت کا مصداق او نے جدے اندر 3 جنے موجود نے، او کون نے؟
حضرت علی، حضرت فاطمہ، مولا حسن مولا حسین، یہ بڑا چڑھ کے اعتراض کیتا جاتا ہے۔ تو قرآن سننے والے ذرا دھیان ہے تھوڑا میرے ہیں ہولی بولے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت فاروقی صاحب فیصل آباد میں تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں میں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر ہوں گے انشاءاللہ۔ لو جی یہ سپارہ بائیاں، اس تو 10 سپارے پہلے سپارہ آیا 12 سورت ہود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دے کول اللہ دے فرشتے آئے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، کہہ دے سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھلوتیاں سن ہس پئیاں۔ یہ بیوی میل ہے کہ فیمیل؟ فیمیل مؤنث ہس پئیاں۔ جس ویلے ہسیاں فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تے پھر اساں خوشخبری دیتی تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر پتر جمے گا جنہاں نام اسحاق علیہ السلام ہوئے گا۔ یہ پتر جلدی فوت نہیں ہوئے گا، یہ بڑا ہوئے گا، جوان ہوئے گا، تو اے دا بیاہ کریں گی، پھر اللہ انہوں پتر دے گا۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اے سارا تینوں پتر اسحاق دی بھی مبارک تے پوترے یعقوب دی بھی مبارک۔ اچھا انہیں مبارک کنے دیتی سی؟ بولو فرشتیاں، کچھ ہی دے دے فرشتیاں نے۔ انہوں نے کنے کہنا مبارک دیتی سی؟ اللہ دے کہنا۔ یہ گل کدی نہیں کہنی چاہیے کہ کسی نو کل کا کی پتہ کی ہونا کی نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ دے دسن تو بغیر کو نہیں جانتا۔ جدوں اللہ دس دے تے فرشتے بھی جانتے ہیں، حضرت سارا بھی جان دیا نے۔ جس ویلے ملی نہ مبارک حضرت سارا نو پتر جی دے پوترے دی، او بولیاں قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، یعنی ہائے ہائے ایس عمرے میرے گھر پتر جمے گا، میرا خامد ہی بڑھ رہا ہے، یہ تو بڑی عجیب گل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے نی سارا تو اللہ کی قدرتوں تو جب کرتی ہے۔ اگلے الفاظ قابل غور میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، نی اہل بیت تواڈے تے اللہ دا فضل بھی ہوئے تے اللہ دی رحمت بھی ہوئے۔ اور قرآن بیوی نو اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ کاش انہاں شیعہ نے کالیاں نے جامعہ ملیہ دے اندر صرف نہ پڑھی، کہ پتہ لگتا کدی مرجع لفظ ہوتا ہے، کدی مرجع معنی ہوتا ہے۔ قرآن نے دسیا کہ نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت۔ اور میں نو یہ لگتا ہے ساڑھے بھی رواج ہے نا، گھر جمے نہ کڑی
تے کہن لگ پئی بیچاری نے پرایا مال ہے، پرایا تن ہے، اینوں پال پوس کے نہ اسی کسی اور دے سپرد کر دینا ہے۔ یہ اپنا مال نہیں، پتراں نوں اپنا مال سمجھیا جاندا ہے تے تیاں نوں بگانا مال سمجھیا جاندا ہے۔ سرکار نوں پتہ سی نے کہ جانور جمے گا جڑا بہانہ بنائے گا، اور جی فاطمہ نے پھر بگانا مال سی نا، فاطمہ اپنا مال تے نہیں سی، اس واسطے فاطمہ بھی اہل بیت کوئی نہیں، ادھا خامن تے دی اولاد بھی اہل بیت کوئی نہیں۔ ایک دن سرکار حضرت ام سلمہ دے گھر بیٹھے نے، بڑی سونی چادر آپ نے نہیں ہے، فرمایا بلایا مولا حسن نوں سارے نوں بلایا، حسین ادھر آؤ نا، ایتھے آ جاؤ، مولا حسین نے ادھر بلایا، حسن تسی بھی ایتھے آ جاؤ، فاطمہ تسی بھی آ جاؤ، علی تسی بھی آ جاؤ۔ سرکار نے چوانوں نے اس طرح بکل دے اندر لے لیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے رض کیتا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میری اہل بیت نے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، پاک کر دے کہ میں پاک کر دین دا حق ہے۔ پتہ لگا بیویاں بھی اہل بیت تے اے بھی اہل بیت، اللہ نے دونوں پاک کر چھڑے۔ اسی تو بڑا کاجوان کے کہنے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضرت سیدنا علی بن جعفر اے اپنے پرا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم تو روایت کر دیں گے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم اپنے ابا جی حضرت امام جعفر صادق کو نو روایت کر دیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق اپنے ابا جی حضرت امام باقر کو نو روایت کر دیں گے۔ حضرت امام باقر یہ روایت اپنے ابا جی حضرت امام زین العابدین تو کر دینے کہ حضرت امام زین العابدین اپنے ابا جی حضرت امام حسین تو روایت کر دینے کہ حضرت امام حسین اپنے ابا جی حضرت علی کے مرتضیٰ تو روایت کر دینے۔ یہ سند ویکھ لو سلسلۃ الذہب، اج میں سونے دی زنجیر ہوتی ہے کہ سرکار نے ایک دن فرمایا دو شہزادیاں نو ہاتھ وچ لیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، جن نے میں مصطفیٰ نال پیار کیتا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، جن نے انہاں دوواں نال پیار کیتا۔ یہ دوویں کون کون نے؟ مولا حسن تے مولا حسین۔ وَأَبَاهُمَا، انہاں دے ابا جی نال پیار کیتا، تے انہاں دے ابا جی کون نے؟ حضرت علی۔ وَأُمَّهُمَا، تے انہاں دی امی جان نال پیار کیتا، تے امی جان کون نے؟ حضرت فاطمہ زہرا۔ ادھر گن لو کون کون نے؟ مولا مرتضیٰ نہ سرکار، مولا مرتضیٰ، حضرت فاطمہ زہرا تے مولا حسن حسین، یہ کنے بن گئے؟ 5 گن لو۔ سرکار
یہ دوویں شہزادے انہاں دے ابا جی تے انہاں دی امی جی کنے ہو گئے؟ 5 تے کہہ گیا انہاں دیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے 5 دن نال پیار کیتا ایویں نہیں پڑھدا پیا صحیح ترمذی پیا پڑھدا سنن ترمذی پیا پڑھدا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں 5 دن پاک نال پیار کرے گا کان معی فی درجتی یوم القیامہ جدوں قیامت والے دن آئے گا 5 دن پاک نال سچا پیار کرنے والا میں مصطفیٰ دے نال میرے ہی درجے وچ ہوئے گا کہہ دو سبحان اللہ اور لوکی اگے روڑا پاندے نے یہ جڑے وہابی نے نا گلابی وہابی یہ صحابہ دا ذکر بڑا کرتے ہیں آل رسول دا ذکر نہیں کرتے گج وج کے آکھو سبحان اللہ تو دیو سونے تونے سارے تو دیو ایک باری میں تقریر کیا کہا زمانہ سی جنرل ضیاء الحق صاحب دے کو بہت سب کھڑے ہو گئے اسد صاحب کسی نے نبی پاک کا درجہ مل سکتا میں کہ سوالی پہلے نہیں ہوتا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سرکار کا درجہ کسی نہیں مل سکتا کہنا باؤ جی جنہوں سرکار کا درجہ کسی نو نہیں مل سکتا تو 5 دن پاک نال سچا پیار کرنے والا نبی پاک کے درجے وچ ہوئے گا کیویں میں کہ اللہ دی قسم ہے باؤ جی یہ 5 دن پاک نال سچا پیار کرنے والا ہوئے گا نبی پاک کے درجے وچ کہندا یہ ہوئی تے سمجھ نہیں آ رہی میں کہ منٹ لگنے نے 2 ہنے سمجھ آ جائے گی ساڈے ملک دا صدر کون ہے جنرل ضیاء الحق میں کہ رہندا کتھے ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کہ کسی فٹ پاتھ تے سو رہندا یا کوئی نہیں بڑا شاندار صدارتی محلے پریزیڈنسی دے اندر رہندا میں کہ ٹھیک میں کہ اے فرما اس سے پریزیڈنسی دے اندر ضیاء الحق کلا ہی رہندا یا وہ نوکر بھی رہندے نے اے جو نوکر بھی رہندے نے میں کہا بس یہی گل سمجھ لے ضیاء الحق اپنے محل دی اندر رہندا ملک دا صدر بن کے تے 5 دن پاک نال سچا پیار کرنے والا اس محل دی اندر ہوئے گا نبی پاک دا نوکر بن کے اور سرکار دی نوکری تے بڑی اونچی چیز ہے اسی تے اس گل تے بھی راضی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اچھا یہ 5 دن پاک چوں پہلے نمبر تے کون نے سرکار کون نے سرکار تو سرکار جو نے سب سے اولا سب سے یار سارے بولو یہ نہ آکھو کہ گبریل بھی پھنس گیا تو آڑے گیا یہ سارے دے سانجے نبی نے اچھی آکھو سب سے سب سے اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس
سے نبی سب سے بالا پہلے نمبر تے سرکار، دوجے نمبر تے مولا علی۔ تو مولا علی دے بارے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے لگی شکایت کہ کچھ صحابہ نو، حضرت برادہ وغیرہ نو حضرت علی دیاں کچھ گلاں دے اعتراض ہے۔ تو سرکار دے سامنے شکایت لگی نا، تو سرکار نے فرمایا بھی میرے دین کے نہیں چلنا کہ میں مصطفیٰ نال پیار کرو تے علی نال ویر کرو نا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جڑا میں مصطفیٰ نال پیار کر دے او علی نال بھی پیار کرے، جدا میں محبوب ہوتا علی بھی محبوب ہے۔ ایتھے کالے گل غلط کر دے آندے نے مولا دا مان ہے مالک۔ سرکار نے فرمایا جی میں مالک دا علی بھی مالک، نبی پاک تو سارے نبیوں دے مالک نے، اس واسطے مولا علی بھی سارے نبیوں دے مالک نے، نبیوں نے اونچا درجہ مولا علی دا۔ او کالے اور جان دے گل نہ کرو، قرآن دے خلاف گل نہ کرو۔ قرآن دی 28 سپارے دے اندر 29 سپارے دے اندر ارشاد فرمایا، 28 دے اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی پاک دا اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، تے نیک مومن بھی نبی پاک دے مولا۔ ایکو آیت دے اندر مولا دا لفظ اللہ واسطے بھی آیا ہے، جبریل واسطے بھی آیا ہے، نیک مومنہ واسطے بھی آیا ہے۔ تے جس معنی چ اللہ نبی پاک دا مولا ہے، کیا اس معنی جبریل نبی پاک دا مولا ہے؟ نہیں۔ تے جس معنی نبی پاک جبریل نبی پاک دا مولا ہے، اس معنی عام مسلمان نبی پاک دا مولا ہے؟ نہیں۔ پتہ لگا من کنت مولا، جس معنی میرا مصطفیٰ مولا ہے، جبریل اس معنی حضرت علی اس معنی مومنہ دے مولا نہیں۔ تو انہوں یہ گلنا یاد آ جاتی ہیں، ایکو بیٹی یاد رہی حضرت فاطمہ، حالانکہ میرے مصطفیٰ دیا 4 بیٹیاں سن۔ کنیاں بیٹیاں سن؟ 4۔ اچھی کیا دیو؟ 4۔ یہ مسئلہ تو قرآن تو ہی ثابت ہے۔ اچھا یاد رکھنا، عربی تو علاوہ جنیاں بھی لینگویجز نے نا، جنیاں بھی زبانہ نے، انہاں کے سیغے 2 ہی نہیں، ایک واحد دا ایک جمع دا، بس ایک واسطے واحد، 2 یا 2 تو زیادہ واسطے، ایک تو زیادہ واسطے جمع۔ لیکن اردو دے اندر، عربی دے اندر 3 سیغے نے، ایک واسطے واحد، 2 واسطے تثنیہ، 2 تو زیادہ واسطے جمع۔ قرآن نو پوچھتے ہیں نا نبی پاک دیاں بیٹیاں کنیاں نے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک، اے حبیب پیارے اپنی ازواج نو فرما دیو۔ ازواج جمع دا سی ہے، پتہ لگا نبی پاک دی بیٹیاں 2 بیویاں 2 تو زیادہ۔ اگے فرمایا وَبَنَاتِكَ، محبوب اپنی بیٹیاں نو ہی کہہ دیو۔ یہ نبی پاک دی بیٹی ایک ہوندی، اللہ ارشاد فرماندا وَبِنْتِكَ، یہ نبی پاک دی بیٹیاں 2 ہوندیاں، اللہ فرماندا وَبِنْتِكَ۔ تے جدوں نبی پاک دی بیٹیاں 2 تو زیادہ نے، تے رب نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
من جلابیبہم. اچھا ہے نبی پاک نے 4 بیٹیاں. پہلی بیٹی کا نکاح ہویا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے سکے بھانجے دے نال حضرت ابو العاص بن ربیع انہاں نال. اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں انہاں دا نکاح ہویا ابو لہب دیاں 2 بیٹیاں نال. رخصتی نہیں ہوئی تے جس ویلے سب ساتھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. قائد محترم آپ کے سامنے ہی آئیں گے. سب ساتھی بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ. بیان ہو رہا ہے, ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیان سنیں. سب ساتھی بیٹھ جائیں, کوئی بھی ساتھی کھڑا نہ رہے. جب حضرت آئیں گے تو استقبال بھی ہو جائے گا. یہ تسی چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں گل شروع کر دیں, نہیں تو بیٹھا رہا میں چپ کر کے. میں دھیان نہ سنو بٹھائیں نا. ایک کھپا یہ کھپو کھپن والی گردان تے نہیں چلے گی نا. اچھا جس ویلے سورت تبت یدا نازل ہوئی ابو لہب دی بیوی نے زور دیتا اپنے پتروں دے کے محمد دیاں بیٹیاں کو طلاق دے دیں. انہیں سرکار دیاں 2 بیٹیاں سن, ایک رقیہ دوسری ام کلثوم. حضرت رقیہ نال نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کی شادی کر دی تھی. حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ دے نال حضرت سیدہ رقیہ دے نال ہجرت کر کے تشریف لے آئے حبشہ. جس ویلے حبشہ تشریف لے آئے ہن نبی کریم علیہ السلام دی اجازت نال انہوں نے اتھوں ہجرت مدینہ شریف ول کی تھی. اللہ نے اس حضرت رقیہ جو حضرت عثمان نے ایک پتر بھی عطا کیتا سی. تقریباً 6 سال دے سن کہ آنکھیں ایک مرغے نے ککڑ نے پھوگا مار دیتا جدی وجہ سارا سر مبارک سج گیا. بعد ایسے صدمے نال آپ کا انتقال ہو گیا. جدوں آپ کا انتقال ہو گیا اس ویلے حضرت عثمان بڑے پریشان. سرکار نے فرمایا عثمان کی وجہ تو بڑا پریشان ہے؟ آقا اللہ تعالیٰ نے میرا توڑا ایک رشتہ بنایا سی, رقیہ کے انتقال تو وجہ نہ لو رشتہ ختم ہو گیا ہے. فرمایا فکر کیوں کرتا ہے؟ اللہ میں نے آرڈر دے رہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تیرے نال کر دیا ہے. یہ ہن حضرت عثمان ایسے آدمی نے جنہ دے نکاح کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں انہاں تو علاوہ نہیں آئیاں. ایک نبی اور نبی بھی کون نے؟ نبی آخر الزمان. انہاں دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے گھر آئیاں. اسی تو گج بج کے کہنے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اچھا دیوبندی عالم گزرے نے جنہ کا نام ہے مولانا محمد نافع صاحب, دنیا تو پردہ کر گئے نے. تسی انہاں دی علمی وجاہت دا اس گل تو اندازہ لاؤ
کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سپیشل کراچی تو انہاں کو دعا کرن واسطے اے محمدی شریف ہوندے جامعہ محمدی شریف اتنے آندے سن دعا کران واسطے۔ ایک باری میں بھی انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہویا، انہاں نے انہاں کالیاں دے خلاف کتاباں لکھیاں نے تے بڑیاں سنجیدہ بڑیاں متانت نال سنجیدگی اور متانت کا شاہکار تے دلائل کا انبار۔ میں اکثر اپنے ساتھیاں کو ریکمینڈ کرنا ہے کتاباں پڑھیا کرو، بلکہ میں تے خود ایک کتاباں اپنی جیب چو خرید کے جڑے دوست احباب اس مزاج کے ہوں انہوں نے تحفہ دینا کہ بھی میں کتاب بھی پڑھو۔ ایک اس کتاب کو ریکمینڈ کرنا، ایک اشرف العلماء مولانا اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب تحفہ حسینیہ کو ریکمینڈ کرنا۔ انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا نافع صاحب نے سیرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ایدہ مقدمہ انہاں لکھوایا ہے کہ ہور دیوبندی عالم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب سیالکوٹی مانچسٹر عالم انہاں کو مقدمہ لکھوایا تے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے گل ایسی لگی لکھی مینوں بڑی پسند آئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اگے سمجھدا رہا کہ حضرت عثمان تو علاوہ کوئی ہور ذوالنورین نہیں، لیکن ہن سمجھ آؤندی نہیں حضرت عثمان تو علاوہ بھی ایک ذوالنورین ہے، وہ کیڑا بھئی؟ انہوں نے لکھیا حضرت علی۔ کیوں؟ حضرت علی کے نکاح کے اندر پہلے سن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، ایک نور سی حضرت فاطمہ کو، یہ ڈاکٹر خالد صاحب دیکھ رہے ہیں۔ پھر جنہوں حضرت فاطمہ کا وصال ہونے لگا کہ حضرت فاطمہ زہرا نے نصیحت کی تھی علی میرے بعد تو شادی کرنی ہے میری سکی پانجی امامہ بنت زینب دنال میری وڈی ہمشیرہ زینب دی بیٹی امامہ نال۔ امامہ پتہ سرکار نے کنیاں پیاریاں سن، سرکار نے نماز نہیں تنی نا کہ حضرت امامہ نے کھیل دیاں دوڑ دیاں آ جانا، تو سرکار نے اینج ہتھ کر کے چکنا اپنے سینے نہ لا لے، سینے نہ لا، بخاری شریف ہے۔ پھر رکوع جان لگیا سرکار نے تھلے رکھنا، پھر جو سجدوں سر چکنا، پھر سرکار نے چکنا تیتھے لا لینا۔ تے حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا تو بعد شادی کی تھی حضرت امامہ دے نال۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اور دو نور حضرت علی واسطے بھی جمع ہو گئے کہ نہیں؟ ایک حضرت فاطمہ، دوسری انہوں نے پانچی سرکار دی دوتری حضرت امامہ۔ ہن ذرا میرے نال رل کے پڑھو ہاں حضرت علی واسطے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ہن ذوالنورین کو مراد کون نے؟ حضرت علی۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مولا حسن اے سر انور تو لے کے سینے تک بالکل نبی پاک علیہ السلام دے مشابہ، تے سر انور اے سینے تو لے کے پیرا پاکاں تک مولا حسین بالکل نبی پاک علیہ السلام دے مشابہ۔ سرکار دے انتقال تو بعد وفات شریف تو بعد صحابہ نو سرکار دی دید دے شوق چڑھنا نا تے دوواں شہزادیاں نو سامنے بٹھا کے
صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کا مزہ لے لینا. ساڑھے آلہ حضرت فرماندے نے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ترمذی شریف ہے. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا. بیٹھ گئے ساتھی آ رہے ہیں بیٹھیں. تمام ساتھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جب حضرت آئیں گے آپ کے سامنے ہی آنا ہے. اس وقت اپنے جذبات کا جتنا اظہار کرنا ہے کر لیں. تو اب آرام سے سکون سے بیٹھ کر حضرت کا خطاب سنیں. اتنا قیمتی خطاب ہو رہا ہے تو اس لیے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں, اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. قائد محترم آپ کے سامنے ہی تشریف لانے والے ہیں. اور طبیعت حاضر ہے توڑی جدی حاضر ہے ذرا باں تھڑی تھلے رکھے نا. چلو ہم باں کھڑی کر لو جی. طبیعت حاضر ہے اونچی کرو یار. آ جڑا ہے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے کٹھیاں سب یہ ہم شروع ہوئے کہ آہستہ آہستہ انہیں پکیاں ہوئے. میں نے توڑے تو لگتا ہے تسی طرح میں ڈنڈی مار نا پتر نا. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, مقام اہل بیت. نعرہ 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 سنی, نعرہ 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 سنی, نعرے تکبیر. دیکھ لو ادھے بندے بول دینے ادھے سنی سارے, سنی سارے ہاتھوں کو پرچم بنا کر بولے سنی سارے, سنی سارے. نعرے تکبیر. بھی کنجوسی ہوئی ہے, دعا دینے لگے ہیں. ہاں ذرا گج کے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں خط تو ہم نے لکھا ہے دور کا نور کا ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حذیفہ
دن اپنی ماں نو کہن لگے اما میرا بڑا دل کرتا ہے اج مغرب کی نماز تو بعد میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنی اور تیری بخشش کی دعا کروں. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ کردار صحابہ شان اہل بیت مقام اہل بیت سخاوت عثمان غنی شجاعت علی المرتضی تدبر امیر معاویہ شہادت حسین مقام حسنین عفت امی عائشہ تقدس امی عائشہ اولاد امی عائشہ اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد ایک پیارا پیارا ایک راج دلارا ماں کا سہارا بہنوں کا بھائی صحابہ کا نوکر اہل بیت کا نوکر ایک پیارا پیارا تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے ایک پیارا پیارا ایک راج دلارا نعرہ 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 سنی نعرہ 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 سنی نعرہ 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 سنی سنی سارے سنی سارے سنی سارے نعرہ تکبیر. ہم قائد محترم حضرت غازی اسلام علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. اور نعرہ مار رہے ہو نا کہ تیجی قوم کہاں سے آئی کتھوں آئی تیجی قوم کیڑی ہے اے او نہیں مدان کھلون والے نہیں پیچھوں وار کرنا ہے ہائے کاش تواڈے اے جذبات جنہوں وقت آندا اودوں بھی یہ جذبات ہوں یاد کر لیں گے سنو کر لیں گے ساڈا حال یہ ہے مور ورگا مور جب اپنے پر کھلارتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے جنہوں دی نظر اپنے پیروں وال جاندی ہے تو روتا ہے ساڈا حال ہے تینوں کا ایک ہی ہے جناب جلال نہیں کرنا جلسے اسی کٹھے کر لیں گے تقریراں کر لیں گے چاہ شاہ کھانا شانا بھی کٹھا ہو جائے گا لیکن جدوں اصل وقت آتا ہے کٹھیاں ہون کا ادوں اسی پھیرو
یہ جڑا انج والا کام ہوا ہے انج والا یہ انج ہی رکھنا ہے یا پھر لڑائی ہے؟ دیکھ لو جماعت دے مرکزی رہنما فاروقی صاحب موجود ہیں. میری تجویز ہے کراچی دے معاملات تے جانن نا اور اگلے الیکشن بھی تے آ رہے ہیں نا اسی یہ جڑیاں سیاسی پارٹیاں نے نا دی حق دی بکنے رہنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میئر دا الیکشن آ رہے ہیں میئر دے الیکشن کے اندر کم از کم کسی ایک بندے تھے پاویں وہابی ہے پاویں دیوبندی ہے پاویں بریلوی ہے کسی ایک بندے تے اکٹھ ہو کے تسی انہوں الیکشن نہیں لڑا سکتے کیا اتنے ڈاکو اور چوری مسلط رہن گے انہوں نے ڈاکوؤں نے پیسہ ملنا کافی خزانہ ہوئے گا کافی میئر شپ واسطے یہ تو لٹ کے کھا جائیں گے تو ہڈے ہتھے جائے گا ویندے رہو گے ساڑیاں نالیاں نہیں بنیاں ساڑے جے گٹر بنے سن تو وگدے پے نے سڑکاں پکیاں نہیں بنیاں ٹوٹ گئیاں نہیں ناقص مٹیریل لگا ہے اور خدا دا نہ جے وقت آ رہے ہے یہ ہنے فیصلہ کر لو کہ اساں کی کرنا ہے. تسی ادھر متفق ہو؟ نہیں کونی فروقی صاحب ایک گل کہتا کو جانا نہیں چاہیے اوپر جانا نہیں چاہیے جانا نہیں چاہیے ووٹ بھی چاہیے تو نوٹ بھی چاہیے. چلو ہوں موضوع بھی آ جاتے ہیں. ایک باری نبی کریم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں مولا حسن کھیڑ دے آ گئے آلے پورا ٹرنا آؤتا نہیں سی بچے سن نا سرکار خطبہ دے رہے ہیں دو ترینوں ہوندیاں ویکھیا کہ رہ نہ سکے اترے دو ترینوں چکیا ایک پاٹ کے بٹھا گیا. اور خطاب کردیاں کس انداز نال خطاب ہو رہے ہیں ایک نگاہ نال مجمع ویکھیا جا رہا ہے دوجی نگاہ نال دوترا ویکھیا جا رہا ہے. تقریر کردیاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بنی ھذا سید اوے لوگوں میرا پتر سید سرکار ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مولا حسن نے کدے کے درمیان صلح کرائی سی جی حضرت علی دا لشکر جنہیں خود سربراہ آپ سن کیونکہ حضرت علی کے پہلے شہید ہو چکے سن کدے نال صلح کرائی سی اپنی حضرت معاویہ نال. اوہ کوڑا نہ پڑھو کجرا اور جنہیں نال مولا حسن صلح کرے تو جنہیں نال مولا حسین صلح کرے خدا کی قسم سنی ادھر بغاوت نہیں کر سکتا. وہ زبانی کلامی شہزادے کا غلام بن گئے. ویسے ایک گل ہے جنی دیر تک قرآن پڑھتے رہی اتنی دیر تک شیر بنی دا نہیں. جو تھوڑی جی بڑک مار دینا پھر شیر کی لگتا ہے. وہ قرآن والے پاسے بھی آؤ قرآن کی کہہ رہے ہیں. اچھا حضرت حذیفہ نے نا ایک دن ماں نے عرض کیتا اماں میرا دل کرتا ہے کہ میں نے مغرب دی نماز تو بعد اپنی تے تیری بخشش دی دعا کروں.
سرکار حضرت حذیفہ دی ماں نے کیا جا پترا سرکار بخشش کی دعا کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور حضرت حذیفہ نے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی. یہ نماز پڑھ کے پیچھے پہ گئے تو میرے لجپال آقا نے لمبی نفل شروع کرتے عشاء تک نفل ہی پڑھ دے رہے. یہ دیکھ دے رہا سرکار عشاء پڑھ کے نا سرکار اٹھے اپنے گھر وال چلے تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے اور سرکار نے نا این کر کے پیچھے سرے انور کی. کون ہے حذیفہ؟ جی آقا میں ہی ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. اے حذیفہ تینوں میرے نال کی کم ہے یا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے. آقا ایو کام سی ایو کام سی. تسی تے ہو جے جتھے کئی باری آگے منگنا بھی نہیں پہندا بغیر منگن دے عطا فرماندے ہو. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی. اچھا اتھے نا شرک کا فتوہ نہ ٹھوک دینا کہ اللہ دین والا ہے تے نبی پاک کو دین والا مندے نہیں. سن لو گئے ایڈا ورب ہوتا ہے نا ورب فیل ایدی کدی نسبت ہوتی ہے اصل فائل اصل سبجیکٹ ون. جدوں ورب دی فیل دی نسبت اصل فائل وال ہوئے انہوں کیا جاندہ حقیقت. تے جس ویلے ورب دی فیل دی نسبت ریزن وال ہوئے سبب وال ہوئے ادوں کیا جاندہ مجاز. یہ طلبہ جانتے ہیں مانی چھپڑے ہیں انہوں نے. میں تو مثال دے کے سمجھانا میرا نہ سنگ سکتا ہے بار بار چاہ پینی پینی کہیں پانی پینا پینا ہے دیکھو الحمدللہ پانی نے ٹھنڈ پا دی. ہن دو سو ٹھنڈ کنے پائیے پانی میں کہ اللہ نے دو میں گل کہہ سکتے ہیں. اللہ نے ٹھنڈ پائی ہے کیونکہ اصل ٹھنڈ پاؤن والا تو اللہ ہی ہے نا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں پانی نے ٹھنڈ پائی ہے پر جدوں آکھاں گے نا اللہ نے ٹھنڈ پائی ہے ادوں ہوئے گا حقیقت. جدوں آکھاں گے نا پانی نے ٹھنڈ پائی ہے ادوں ہوتا ہے مجاز. جدوں کہتے ہیں اسی کہتے ہیں نا اللہ ہر شے دیندا ہے اللہ سب کچھ دیندا ہے تو یہ ہے حقیقت. جدوں سرکار وال نسبت کری نا سرکار نے اے شے دتی تو ادوں یہ حقیقت نہیں ہوتا ادوں مجاز ہوتا ہے. کہ بھائی اسی شرک ورک نہیں کرتے اسی تو سرکار نو ذریعہ اور وسیلہ منتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اچھا خیر ٹائم تھوڑا بھی سرکار نے فرمایا ہو رہا ہے حذیفہ ہو رہا ہے حذیفہ ہو رہے آئے سرکار نے فرمایا حذیفہ آج ایک فرشتہ زمین پہ آیا جڑا آج تو پہلے کبھی آیا ہی نہیں. انہیں اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی سی یا رب العالمین میں نے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کے سامنے جا کے سلام پڑھا. اگوں کچھ لفظ میں اپنے کو ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جا لیکن ایک گل کا خیال رکھی میرا محبوب ہی خالی ہاتھ نہ جائیں گفٹ لے کے جا تحفہ لے کے جا. ترمذی شریف کی حدیث سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ میری فاطمہ مبارک دیتا ہے کہ میری فاطمہ
جنت تے سارے جوان ہون گے، پھر جوانوں دے سردار ہونے کی مطلب علماء نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ جڑے جوانی بھی حالت چھوت ہوئے نا انہاں دے سردار ہون گے مولا حسن تے مولا حسین، تے جڑے میرے ورگے بڑھے نے بڑھاپے پہنچ گئے کہولت علی عمر کی، انہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَيِّدَا کہول اہل الجنہ، میرا ابو بکر تے میرا عمر ایک جنتی بڑھیاں دے سردار نے۔ لوگی ایک حدیث بیان کر دیں دوجی ڈنڈی مار دیں، تو جڑا ڈنڈی مارے انہوں ڈنڈا مار۔ یہ ڈنڈا پتہ کتوں آیا ایسی؟ میرے آستے سپیشل بھیجیا سی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، اسے دے ہاتھ میرے علم بھیجیا۔ 2 مہینے بعد ملاقات سنوں گا بھائی میں نے آپ کے لیے ایک چیز بھیجی تھی، میں نے کہا آپ کا شکریہ مہربانی نوازش۔ ہاں وہ مدینہ شریف سے چھڑی آئی تھی تو میں نے اس کے نیچے لوہا لگوا دیا تھا، وہ اس لیے کہ رستے میں کتے وتے بھی پڑ جاتے ہیں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس چھڑی کی مجھ سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے، یہ رکھیں گے انشاءاللہ کام آئے گا، کہ الحمدللہ ہم کالیاں نو کھڑکان واسطے کام آ رہی ہے۔ چلو بھئی یار زندہ سنت باقی۔